بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف و نحو آسان کورس سبق نمبر 25 ہے۔ اس سبق میں ہم قرآن کریم کی سورہ نبا سے انشاءاللہ اس میں متمکن اور غیر متمکن کی تمرین کریں گے۔ آپ بھی بعد میں اسی طرح کسی کے ساتھ مل کر یا اکیلے قرآن کریم سے علم النحو کی تمرین کیجیے گا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہر لفظ کے بارے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے۔ پھر اگر وہ اسم ہوا تو یہ دیکھیں گے کہ وہ متمکن ہے یا غیر متمکن۔ پھر غیر متمکن ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، اور متمکن ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، اور کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ فلاں قسم ہے۔ پھر اس میں متمکن ہو تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ حالت رفعی، نصبی اور جری میں سے کس حالت میں ہے اور کیسے پتہ چل رہا ہے وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما یہ اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ تو ایک نئے طالب علم کے لیے اس کو پہچاننا مشکل ہے، ذرا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ دو لفظ ہیں اصل میں، عن اور ما۔ عن حرف ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے سے یا کسی کے بارے میں، بابت وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، اور ما جس طرح اس میں موصول ہے اسی طرح استفہام کے لیے بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ عما یہ اصل میں یوں تھا، اور پھر اس کا الف گرا دیا اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا تو یہ بن گیا عما، یعنی کس چیز کے بارے میں، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ تو عن حرف ہے اور ما استفہام کے لیے آتا ہے۔ یتساءلون یہ بظاہر اس میں متمکن کی جمع مذکر سالم والی قسم لگ رہی ہے، مگر ایسا ہے نہیں، بلکہ یہ فعل ہے۔ اور اس کا فعل ہونا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ علم الصرف اگر کوئی پڑھ لے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کورس میں آگے چل کے پڑھ لیں گے، تو باب تفاعل ہے، تساءل یتساءل، اس سے پھر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے۔ تو چونکہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ عن النبأ العظیم، یہاں بھی پہلا لفظ عن ہے جو کہ حروف میں سے ہے، اور النبأ اور العظیم ان دونوں پر الف لام ہے۔ الف لام اسم ہونے کی علامت ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ دونوں اسم ہیں۔ پھر اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے النبأ کوئی قسم نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ ضمائر میں سے ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ اس میں موصول ہے، نہ اسماء اصوات میں سے ہے، نہ اسماء افعال میں سے ہے، نہ اسماء ظروف میں سے ہے، نہ اسماء کنایہ میں سے ہے، نہ مرکب بنائی میں سے۔ اور یہ ہم کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان تمام اقسام کی جو الفاظ مخصوص ہیں وہ ہم نے یاد کر لیے ہیں۔ اگر آپ نے یاد نہیں کیے تو اس میں غیر متمکن والا سبق دوبارہ دیکھیں۔ میں اب بعد میں بار بار ان 8 قسموں کو نہیں دہراؤں گا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ لفظ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے۔ جب یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے تو پھر کنفرم ہو گیا، یعنی یقینی ہو گیا کہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کوئی قسم ہے۔ تو اب اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں وہ بھی ایک دفعہ میں دہرا لیتا ہوں۔ ان میں سے ہم نے پڑھا کہ 5 قسمیں تو ایسی ہیں جن کے الفاظ مخصوص ہیں، الو، اثنانی، اثنتانی، کلا، کلتا اور 20 سے 90 تک، اور اسماء 6 مکبرہ، تو یہ ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر 8 قسمیں وہ ہیں جن کی علامتیں مخصوص ہیں، تو اس میں کوئی ایسی علامت بھی نہیں پائی جا رہی، مثلا اس کے آخر میں حرف علت ہوتا تو ہم اس کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح سمجھ لیتے۔ اگر حرف علت واو یا یا ہوتا اور اس سے پہلے والا ساکن ہوتا تو اس کی پوری علامت وہ ہے۔ آگے واو نون یا یا نون ہوتا تو جمع مذکر سالم سمجھ لیتے۔ الف تا ہوتا، نباعات ہوتا تو اس کو جمع مؤنث سالم سمجھ لیتے۔ اسی طرح جو دوسری علامتیں ہیں، تثنیہ کی علامت ہے، تو ان میں سے بھی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ آخر میں الف مقصورہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہے نبا، لیکن یہ الف مقصورہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ الف مقصورہ، الف دیکھیں، یاد رکھیں عربی زبان میں الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور حمزہ ہمیشہ متحرک، یعنی الف پر اگر زبر زیر پیش لگا دیں گے تو وہ خود بخود حمزہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عربی عبارات میں حمزہ پر، الف پر اگر زبر ہو تو الف کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں، الف کے نیچے اگر زیر ہو تو الف کے نیچے حمزہ لکھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ حمزہ ہے نبائی، اور اگر الف ہوتا تو یہ ساکن ہوتا اور یہ ہوتا نبا، پھر ہم کہتے کہ یہ 13ویں قسم ہے۔ یہ 13ویں قسم بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ مشکل اقسام کی 3 جو قسمیں ہیں، مفرد منصرف صحیح،
جمع مکسر منصرف اور غیر منصرف، ان تین میں سے کون سی ہے؟ تو اب ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، علم اور جمع منتہی الجموع اور مرکب، منع صرف اور الف نون زائدتان، تو ان میں سے کون سے 2 سبب اس میں بیک وقت پائے جا رہے ہیں؟ تو ان 9 اسباب میں سے عدل اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عدل جو ہوتا ہے وہ دراصل کوئی اور لفظ ہوتا ہے. تو نبا کا ترجمہ ہے خبر، اور یہ اصل لفظ ہے، اس کا اپنا یہ ترجمہ ہے، یہ کوئی اور لفظ نہیں تھا جس سے اس نے اعراض کر کے عدول کر کے یہ لفظ اختیار کر لیا ہو، تو اس میں عدل بھی نہیں ہے. اب النبا خبر کو کہتے ہیں، تو یہ کسی کی صفت نہیں ہے، یہ خبر کی اپنی صفات ہوتی ہیں، اچھی خبر، بری خبر، بڑی خبر، چھوٹی خبر، خفیہ خبر وغیرہ. تو خبر چونکہ خود موصوف ہے، یہ صفت نہیں ہے، تو یہ اس میں ذات کہلاتا ہے. یہ وصف بھی نہیں ہے، عدل وصف. پھر یہ تانیث بھی نہیں ہے، مذکر نہیں ہے، کیونکہ مؤنث کی 4 علامتیں ہیں، چاروں میں سے ایک بھی اس میں نہیں پائی جا رہی، تو یہ مذکر ہے. اگر مؤنث ہوتا تو پھر ہم اس کے اندر تانیث سمجھ لیتے. اور علم یعنی کسی کا نام بھی نہیں ہے، نبا کسی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی معنویت مراد ہے خبر، تو یہ اس کے اندر علم والی جو وصف ہے، وہ میں پہلی مرتبہ تفصیل سے دہرا رہا ہوں، پھر بار بار اس کو نہیں دہراؤں گا. اچھا آگے کون سا وصف ہے؟ عدل، وصف، تانیث، علم. عجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کا لفظ ہو، تو یہ تو عربی کا اپنا لفظ ہے نبا، ٹھیک ہے. اور یہ کیسے ہم کو پتہ چلتا ہے؟ ایک نئے طالب علم کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا جاننا اتنا آسان نہیں ہے. جیسے جیسے ہم عربی پڑھتے رہیں گے، ہماری عربی کے ساتھ مناسبت ہوتی رہے گی، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آپ مسلسل قرآن کریم سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر پختہ ہوتی چلی جائے گی، اور ہمیں ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی کہ ہاں بھائی یہ تو عربی زبان کا ہی لفظ ہے اور غیر عربی نہیں ہے. جمع منتہی الجموع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے 2 وزن مخصوص ہیں، مفاعل اور مفاعیل. تو یہ نبائی ہوتا مثال کے طور پر، یا نبابیب یا نبائیب ایسا کوئی لفظ ہوتا تو پھر یہ جمع منتہی الجموع کا وزن کہلاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو اس میں جمع منتہی الجموع بھی نہیں ہے. اور مرکب منع صرف تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور وہ 2 لفظ بھی کسی کا نام رکھ دیے ہو، تو یہ نام تو ہے ہی نہیں ویسے بھی. اور ایک آخری جو علامت ہے الف نون زائدتان، کے آخر میں الف نون ہو، تو یہ تب ہوتا جب یہ ہوتا نبعان اور تثنیہ نہ ہوتا. الف نون زائدتان ہو اور تثنیہ ہوگا تو پھر وہ تثنیہ والے قسم میں چلا جائے گا. اگر وہ تثنیہ کا نہیں ہے، لفظ کا اپنا الف نون ہو اور زائد ہو، تو پھر وہ الف نون زائدتان والا سبب بنتا ہے غیر منصرف کا، جبکہ نبا کے آخر میں الف نون زائدتان بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. اب یا تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے یا جمع مکسر منصرف ہے. تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. تو نبا واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے انباء، اس کی جمع ہے. تو اگر یہ انباء ہوتا تو یہ جمع مکسر منصرف ہوتا، چونکہ یہ واحد ہے اس لیے یہ مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے، منصرف ہے یعنی غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں حرف علت جس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، ایسا بھی نہیں ہے، ورنہ یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہو جاتا. تو یہ پہلی مرتبہ میں نے پورا تفصیل سے سارا دہرا لیا. آگے ہم دیکھتے ہیں العظیم. یہ بھی اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی نہیں ہے، اور اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ جو آسان ترین اقسام ہے ان میں سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے. آسان اقسام کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں ہے، اور جو مشکل اقسام ہے اس میں سے غیر منصرف کے 2 سبب اس میں نہیں پائے جا رہے، اور یہ چونکہ واحد ہے جمع نہیں ہے لہذا یہ مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک ہے. الذی اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے، اور اس میں متمکن اور غیر متمکن میں سے غیر متمکن ہے. غیر متمکن کی کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم اس میں موصول. الذی، اللذانی، اللذین، یہ تو بالکل واضح بات ہے، تو یہاں اس کی بات ختم ہو گئی. الذی ہم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، متمکن غیر متمکن میں سے غیر متمکن ہے، اور غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم ضمیر ہے. فی حرف ہے جو کہ ہم نے حروف میں سے پڑھ لیا، اور ہی یہ بھی ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم. مختلفون یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ جمع ہے، اور جمع ہونا اسم کی علامات میں سے ہے. پھر یہ متمکن غیر متمکن میں سے غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ہم متمکن میں چلے جائیں گے دیکھنے کے لیے. وہاں جو 8 قسمیں آسان ہیں جن کی علامتیں مخصوص ہے، اس میں سے یہ جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں واو نون جو کہ جمع مذکر سالم کی واضح علامت ہے، جیسے مسلمون تھا، تو یہ اسی طرح مختلفون ہے، جمع مذکر سالم ہے.
اور جمع مذکر سالم ہے تو حالت رفعی نسبی جری میں سے حالت رفعی میں ہے، کیونکہ اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے. حالت نسبی یہ جری ہوتا تو پھر یہ مختلفی نہ ہوتا، مختلفون سے مختلف ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے ہم نے یہ چھوڑ دیا کہ النبأ العظیم جو تھا تو ان دونوں کے نیچے دیکھیں آخری حرف کے نیچے زیر ہے، لہذا یہ دونوں مفرد منصرف صحیح جو تھے اس کی حالت رفعی نسبی اور جری واضح تھی بالکل، حالت رفعی پیش کے ساتھ، حالت نسبی زبر کے ساتھ، حالت جری زیر کے ساتھ. تو یہ حالت جری میں ہیں دونوں، کیونکہ ان دونوں کے شروع میں حرف جر ہے. عن حروف جارہ 17 ہیں جو کسی بھی لفظ کے اوپر آتے ہیں تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ ہم مجرورات والے سبق میں پڑھ لیں گے. آیت نمبر 4 کلا سیعلمون، کلا حروف میں سے ہے ہم نے پڑھ لیا. سیعلمون فعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر فعل کی علامت سین پائی جا رہی ہے. ثم کلا سیعلمون. اچھا سیعلمون یاد رکھیں یہ فعل ہے. اب آپ کہیں گے یہ تو جمع بھی ہے اور جمع ہونا تو اسم کی علامات میں سے ہے. نہیں، جمع اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے، اور چونکہ ضمیر اسما میں سے ہے تو گویا سیعلمون 3 الفاظ ہیں. نمبر 1 سین جو کہ حروف میں سے ہے، نمبر 2 یعلمون کے اندر کی ضمیر جو کہ اسما میں سے ہے، اس میں غیر متمکن ہے، ضمیر ہے، اور یعلمون خود فعل بھی ہے. تو یہ سیعلمون کتنا دلچسپ لفظ ہے کہ یہ اسم بھی ہے، فعل بھی ہے اور حرف بھی، کیونکہ ان تینوں سے مل کر یہ ایک مرکب لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے. البتہ اسم فعل حرف الگ الگ الفاظ ہیں، یہ ایک ہی لفظ کو ہم اسم فعل حرف نہیں کہہ سکتے. سین حرف ہے، یعلم فعل ہے، اور جو واو ضمیر ہے وہ اسم ہے. ثم کلا سیعلمون، ثم حروف میں سے ہے، کلا حروف میں سے ہے، سیعلمون پر بات ہو گئی. الم نجعل الارض مہادا، الم 2 لفظ ہیں، اور لم نجعل پورا. حرف میں حروف میں سے ہے اور لم نجعل فعل ہے، کیونکہ لم کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے. لم فعل کی علامات میں سے ہے، لہذا یہ فعل ہے. اس کے اندر جمع متکلم کی جو ضمیر ہے وہ اسم میں غیر متمکن ہے. اور الارض الف لام بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. پھر یہ متمکن غیر متمکن میں سے متمکن ہے، اور 16 قسموں میں سے سب سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، جو کہ نحوی کتابوں کے مطابق سب سے پہلی قسم ہے، اور ہماری اس کورس کی 16 قسموں کے حساب سے مشکل اقسام کی پہلی قسم. ٹھیک ہے. مہادن تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، فعل اور حرف نہیں ہے. غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی نہیں ہے، اور متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اس کے اوپر 2 زبر ہے آخری حرف پر، لہذا یہ اس کی حالت نسبی ہے. الارض میں بھی ذات پر زبر ہے تو وہ بھی اس کی حالت نسبی تھی. والجبال اوتادا، واو حروف میں سے ہے، الجبال الف لام اسم کی علامات میں سے ہے، لہذا یہ اسم ہے. متمکن غیر متمکن میں سے یہ غیر متمکن ہے، نہیں، غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے یہ کوئی نہیں ہے. متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ جمع مکسر منصرف ہے، اور اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ آخری حرف لام پر زبر ہے. جبال جبل ان کی جمع ہے. اگر یہ جبائل ہوتا یا جبابل ہوتا مثال کے طور پر تو یہ غیر منصرف ہو جاتا. چونکہ غیر منصرف میں جو جمع منتہی الجموع ہے یہ اس کے وزن پر نہیں ہے، لہذا یہ جمع مکسر منصرف ہے. اوتادن تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے. پھر متمکن غیر متمکن میں سے متمکن ہے، 16 قسموں میں سے جمع مکسر منصرف ہے، آخری حرف پر 2 زبر ہے، لہذا یہ اس کی حالت نسبی ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، واو حروف میں سے ہے، خلقنا فعل ہے، اس کے اندر جمع متکلم کی ضمیر اس میں غیر متمکن ہے، کم ضمیر غیر متمکن ہے، ازواجن اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے جمع مکسر منصرف ہے، آخری حرف پر 2 زبر ہے، لہذا یہ اس کی حالت نسبی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، واو حروف میں سے ہے، جعلنا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر جمع متکلم کی، آگے بار بار جعلنا بنینا انزلنا آ رہے، یہ سب اسی قبیل سے ہیں تو ان کو ہم بار بار نہیں دہرائیں گے. نومکم میں نوم اس میں متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، حالت نسبی ہے. کم اس میں غیر متمکن ہے، ضمیر ہے. سباتن اس میں متمکن ہے، مفرد منصرف صحیح ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللیلہ اس مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، لباسن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. وجعلنا النہار معاشا، النہار مفرد منصرف صحیح اور معاشن یہ بھی مفرد منصرف صحیح، اور دونوں کی حالت نسبی ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، واو حرف، بنینا فعل، فوقا مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، کم ضمیر ہے اس میں غیر متمکن، سبعن
اسم مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، شدادن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. وجعلنا سراجا وهاجا واو حرف، جعلنا فعل، سراجا مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، وهاجا مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا واو حرف، انزلنا فعل، من حرف، المعصرات اسم متمکن جمع مؤنث سالم حالت نسبی یا جری. چونکہ من حرف جر ہے لہذا یہ اس کی حالت جری ہے، ورنہ اس کی حالت نسبی بھی زیر کے ساتھ آتی ہے. ماء متمکن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، سجاجن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. لنخرج به حبا و نباتا، لی حرف ہے، نخرج فعل ہے، بھی میں بی حرف ہے اور ہی ضمیر اس میں غیر متمکن. حبن اس میں متمکن واحد مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، اور ونباتا واو حرف، نباتا مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. وجنات الفافا واو حرف، جنات جنتن کی جمع مؤنث سالم ہے، یعنی اس میں متمکن جمع مؤنث سالم حالت نسبی یا جری. الفافن جمع مکسر منصرف ہے، چونکہ الفاف افعال کا وزن عام طور پہ جمع کے لیے آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ہم نے اس کو جمع قلت میں پڑھ بھی لیا تھا، اور یہ اس کی حالت نسبی ہے. تنوین بھی بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اقسام میں تو الفاظ مخصوص ہے یا علامت مخصوص ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، ان حرف، یوم گزر چکا، الفصل مفرد منصرف صحیح حالت جری. کانا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ہے یعنی فعل ہے یہ، ٹھیک ہے. میقاتن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، یوم مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. ینفخ فعل ہے، فی حرف، السور یہ مفرد منصرف صحیح حالت جری. فتأتون فا حرف ہے، تأتون فعل ہے، افواجن جمع مکسر منصرف حالت نسبی. وفتحت السماء فکانت ابوابا واو حرف، فتحت فعل، السماء مفرد منصرف صحیح حالت رفعی، فکانت میں فا حرف، کانت فعل، ابوابن جمع مکسر منصرف حالت نسبی. وسیرت الجبال فکانت سرابا واو حرف، سیرت فعل، الجبال جمع مکسر منصرف حالت رفعی، فا حرف، کانت فعل، سرابن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. ان جہنم کانت مرصادا، ان حرف، جہنم اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، متمکن غیر متمکن میں سے غیر متمکن نہیں، متمکن ہے. 16 اقسام میں سے غیر منصرف ہے. 2 اسباب میں اس کے اندر کون ہے؟ ایک تو علم ہے کیونکہ یہ نام ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جہنم اور اس کا نام جہنم رکھا ہے. اور دوسرا اس کے اندر تانیث پائی جا رہی ہے. ہم نے مؤنث سماعی میں پڑھ لیا تھا، جہنم اور اس کے تمام نام عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. تو علم اور تانیث 2 اسباب جمع ہونے کی وجہ سے یہ لفظ غیر منصرف ہے، اور یہ اس کی حالت نسبی ہے زبر کے ساتھ. دیکھ لیں تنوین نہیں آئی. اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو یہ ہوتا ان جہنمن، چونکہ غیر منصرف اس وجہ سے تنوین نہیں آ رہی. کانت فعل، مرصادن مفرد منصرف سے یہ حالت نسبی. للطاغین لام زیر لی حرف ہے، الطاغین اس میں متمکن جمع مذکر سالم حالت نسبی یا جری جو کہ یا کے ساتھ آتی ہے، چونکہ لام حرف جر ہے لہذا طے ہو گیا کہ اس کی حالت جری ہے. معابن مفرد منصرف سے یہ حالت نسبی. لابسین جمع مذکر سالم حالت نسبی یا جری. فی حرف، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن. احقابن مفرد جمع مکسر منصرف حالت نسبی. یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جمع قلت کی جو 4 اوزان ہم نے پڑھے، افعال، افعل، افعلہ، فعلہ، یہ سب جمع مکسر منصرف میں شمار ہوتے ہیں، چاروں کے چاروں، ٹھیک ہے. لا یذوقون فعل، فی حرف، ہا ضمیر غیر متمکن. بردن متمکن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. واو حرف، لا حرف، شرابن متمکن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. الا حرف، حمیمن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. واو حرف، غساقن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. جزاءن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. وفاقن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی. ہاں وفاق فعال کے وزن پر اکثر جمع بھی آتی ہے، تو اگر کوئی جمع کا لفظ ہوگا جیسے کرام، کریم کی جمع ہے تو وہ پھر جمع مکسر منصرف ہوگا. یہ چونکہ مجھے پتا ہے وفاق یہ جمع نہیں ہے بلکہ باب مفاعلہ کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے. وافق یوافق موافقتاً و وفاقاً، تو موافقت اور وفاق یہ دونوں باب مفاعلہ کے مصدر ہیں، واحد ہیں. یہ علم الصرف سے متعلق ہے بات جو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ چل کے اسباق میں علم الصرف بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے. یہ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیں تاکہ آگے کی جو ویڈیوز ہیں، مزید جو کورسز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ آتے رہیں.
انہم ان حرف ہے، ہم ضمیر اس میں غیر متمکن، کانو فعل ہے، لا یرجونا لا کو حرف مانے، یرجونا کو فعل، یا لا یرجونا کو پورا فعل مان لیں، دونوں طرح درست ہے۔ فعل نفی ہوتا ہے وہ حرف ہی کہلاتا ہے بہرحال۔ حساباً مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، واو حرف ہے، کذبوا فعل ہے، اور بآیاتنا با حرف ہے، آیات آیتن کی جمع مؤنث سالم ہے، حالت جری تا زیر کے ساتھ آ رہی، آیات مسلمات والی قسم ہے، نا ضمیر ہے، غیر متمکن ہے، کذابن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، واو حرف، کلا یہ مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، شیئن مفرد منصرف صحیح، احسینا فعل، ہو ضمیر غیر متمکن، کتابن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، ف حرف، ذوقو یہ فعل ہے، ذوقا ذوقو آپ سب چکھو، ذاق یذوقو سے علم الشرف میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ فا حرف ہے، لن یزیدہ لن افعال کی علامات میں سے، لہذا لن یزیدہ فعل ہے، اور کم ضمیر اس میں غیر متمکن، الا حرف ہے، عذاباً مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، ان حرف ہے، اور لام حرف ہے، المتقین جمع مذکر سالم حالت نسبی ہے جری، چونکہ لام جارہ ہے لہذا یہ حالت جری ہے یا کے ساتھ، یا ما قبل مکسور۔ مفازن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، حدائق یہ وہ لفظ آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا، فعالل اور فعالیل کے وزن پر جو لفظ آ جائے آپ آنکھ بند کر کے اس کو غیر منصرف کہہ دیں، وہ جمع منتہی الجموع کے دو وزن میں سے ایک ہوتا ہے، اور یہ اس وزن پر نہ اس میں غیر متمکن کا کوئی لفظ ہے نہ اس میں متمکن کا اور کوئی لفظ ہے، لہذا یہ حدیقت ان کی جمع ہے، حدائق کئی سارے باغات، تو یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے، حالت نسبی اور جری اس کی زبر کے ساتھ آتی ہے جو کہ ابھی اس کے قاف پر زبر ہے۔ واو حرف ہے، اعنابن جمع مکسر منصرف حالت نسبی، واو حرف ہے، قواعب دیکھیں فعالل فواعل مفاعل اس وزن پر جو لفظ بھی آ جائے گا وہ غیر منصرف جمع منتہی الجموع حالت نسبی یا جری۔ اترابن جمع مکسر منصرف حالت نسبی، واو حرف ہے، کأسن مفرد منصرف سے حالت نسبی، دہاقن مفرد منصرف سے حالت نسبی، لا حرف ہے، یسمعون فعل، فی حرف، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن، لغون مفرد منصرف سے حالت نسبی، واو حرف، لا حرف، کذابن مفرد منصرف سے حالت نسبی، جزاء مفرد منصرف سے حالت نسبی، من حرف، ربی مفرد منصرف سے حالت جری، کاف ضمیر اس میں غیر متمکن، عطاء حسابا دونوں مفرد منصرف سے حالت نسبی، ربی یہ بھی مفرد منصرف سے حالت جری، السماوات یہ مسلمات والی قسم ہے جمع مؤنث سالم حالت نسبی یا جری، والارض واو حرف، الارضی مفرد منصرف سے حالت جری، واو حرف، ما من اور ما جو اس میں موصول ہم نے پڑھے تو یہ ما اس میں موصول ہے اس میں غیر متمکن، بینا مفرد منصرف سے حالت نسبی، ہما ضمیر اس میں غیر متمکن، الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو یہ علم ہے اور اس میں آخر میں الف نون زائدتان ہے، دو سبب پائے گئے لہذا یہ غیر منصرف ہے، چونکہ اس پر الف لام آ گیا اس وجہ سے اس کی حالت جری میں زیر آ گئی نون کے نیچے۔ غیر منصرف کی حالت جری میں کبھی بھی آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آئے گی، حالت جری زبر کے ساتھ آتی ہے، لیکن جب اس پر الف لام آ جائے یا وہ مضاف ہو جائے جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا تو اس پر چونکہ الف لام آ رہا ہے لہذا یہ حالت جری میں زیر کے ساتھ آ گئی، حالت جری اس کی زیر کے ساتھ آ گئی، گویا یہ مفرد منصرف صحیح بن گیا اب، ٹھیک ہے۔ لا یملکون لا یملکون فعل، من حرف، ہو ضمیر غیر متمکن، خطابا مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، یوم مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، یقوم فعل، الروح مفرد منصرف صحیح حالت رفعی، واو حرف، ملائکۃ یہ آخر میں تا آ گئی اس وجہ سے یہ فواعل اور فعالل والا وزن خراب ہو گیا جس کی وجہ سے یہ جمع مکسر منصرف حالت رفعی، صفن مفرد منصرف سے حالت نسبی، لا يتکلمون فعل، الا حرف، من اس میں موصول اس میں غیر متمکن، اذینہ فعل، لام حرف، ہو ضمیر اس میں غیر متمکن، الرحمن گزر چکا، واو حرف، قال فعل، ثوابا مفرد منصرف سے حالت نسبی، ذالک اس میں اشارہ غیر متمکن، الیوم مفرد منصرف سے حالت رفعی، الحق مفرد منصرف سے حالت رفعی، فا حرف، من اس میں موصول اس میں غیر متمکن، شاء فعل، اتخذ فعل، الہ حرف، ربی اس مفرد منصرف صحیح حالت جری، ہی ضمیر غیر متمکن، معابن مفرد منصرف صحیح حالت نسبی، ان
یہ اصل میں تھا ان نا، اننا، اس کو اننا بھی کر سکتے ہیں، ان حرف ہے، نا ضمیر اس میں غیر متمکن، انذرنا فعل، کم ضمیر غیر متمکن، عذابا قریبا، یوما تینوں مفرد منصرف صحیح اور تینوں حالت نصبی میں ہیں، ینظر فعل، المرء مفرد منصرف صحیح حالت رفعی، ما اس میں موصول اس میں غیر متمکن، قدمت فعل، یداہ، یدان، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی تثنیہ ہے یدانی، اور مضاف جب تثنیہ ہوتا ہے، تثنیہ جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہ ہا ضمیر کی طرف مضاف ہے لہذا اس کا نون گر گیا، اصل میں تھا یدانی، تو یہ اس میں متمکن تثنیہ حالت رفعی جو کہ الف کے ساتھ آتی ہے، ہو ضمیر اس میں غیر متمکن، واو حرف، یقول فعل، الکافر مفرد منصرف صحیح حالت رفعی، یا حرف، لیتا حرف، نی میں نون وقایا وہ بھی حرف، اور یا جو ہے وہ متکلم کی ضمیر ہے غیر متمکن، کنتو فعل، ترابا مفرد منصرف صحیح حالت نصبی۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی اشکال ہوا ہے تو کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ پورے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں گا، مکمل تسلی کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم مرفوعات، منصوبات، مجرورات شروع کریں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔